میرے نہایت واجب الاحترام سادات عظام بزرگان دین مومنین کرام، میں ہر سال آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ کی زیارت سے مشرف ہوتا ہوں۔ اس سال میں جب یہاں آیا تو مجھے یہ دیکھ کے بڑی راحت محسوس ہوئی کہ الحمدللہ کہ سابقہ سالوں میں صرف امام بارگاہ تھا، لیکن اس سال اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نے اللہ کا گھر بھی بنایا ہے۔ اور یقیناً جس نے اس گھر کو اللہ کی مسجد کو بنانے میں حصہ اور تعاون کیا ہے، اللہ نے ان کا جنت میں گھر بنایا۔ اور یہ مذہب تشیع کا امتیاز رہا ہے ہمیشہ۔ میں ایک جملہ ہدیہ کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف جاتا ہوں۔ یہ مذہب اہل بیت کا، مذہب تشیع کا امتیاز رہا ہے کہ ہم جہاں مسجد بناتے ہیں ساتھ میں امام بارگاہ بناتے ہیں، اور جہاں امام بارگاہ بناتے ہیں وہاں مسجد بھی بناتے ہیں۔ توجہ ہے بھائی جان، میرا ساتھ دیجیے گا، اس قرۂ ارض پر اللہ کے گھروں کے بعد سب سے زیادہ گھر امام حسین علیہ السلام۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اس فلسفے کو بھی سمجھے گا کہ ہم اللہ کے گھر کے ساتھ یعنی مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بناتے ہیں۔ کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے کہ امام بارگاہ کے احکام الگ ہیں، مسجد کے احکام الگ ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں جملہ کہوں سارے ہلا دیجیے گا۔ مسجد کے احکام الگ ہیں، امام بارگاہ کے احکام الگ ہیں۔ اگر میں مسجد و امام بارگاہ کے مفصل آپ کو صرف احکام بتاتا رہوں تو اس میں ہی 1.5 گھنٹہ گزر جائے گا۔ میں صرف ایک لائن میں تمام احکام کا احاطہ کر دیتا ہوں کہ مسجد میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، امام بارگاہ میں آنے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ مسجد میں جانے کے لیے طہارت شرط ہے، کلمہ شرط ہے، مسلمان ہونا شرط ہے، بلکہ مولانا تشریف فرما ہے بہت سارے احکام ایسے ہیں مسجد کے کہ اگر آپ نے کوئی چیز ایسی کھائی ہے کہ جس سے آپ کے منہ سے بری سمیل آتی ہے، اس حالت میں بھی آپ مسجد میں نہیں جا سکتے، جیسے تھوم کھانے کے بعد یا کوئی ایسی چیز کھانے کے بعد، یعنی جانا مکروہ ہے۔ اور غیر مسلمان تو مسجد میں قدم ہی نہیں رکھ سکتا۔ میری طرف ہے یا نہیں ہے ذہن؟ یعنی غیر مسلمان تو مسجد میں قدم ہی نہیں رکھ سکتا، لیکن پھر بھی ہم امام بارگاہ کے ساتھ مسجد اور مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دروازے یعنی اللہ کے گھر کے دروازے غیر مسلموں کے لیے بند ہیں، حسین کے کھلے ہوئے ہیں۔ میرا ساتھ دیجیے گا، میں نے جملہ دینا ہے۔ امام حسین کے دروازے کیوں کھلے ہیں؟ امام حسین ایسا کریم بادشاہ ہے کہ اس نے اپنے گھروں کے دروازے سب کے لیے کھولے ہیں، اور یہ کرم امام حسین کو اللہ نے ہی عطا فرمایا۔ لیکن اس کی حکمت کو سمجھے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ امام حسین کی مجلس میں ہندو آئے، سکھ آئے، عیسائی آئے، غیر مسلم آئے، اور یہاں آ کر حسین کے صدقے میں ہدایت پائے۔ نہیں، میرے جملے کا ساتھ دیں جو میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ امام حسین کا ذکر سنیں، اسلام کو سمجھیں، اور حسین کے صدقے میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، اور پھر امام بارگاہ سے مسجد میں جائے اور سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے حسین جیسا امام عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ، بے شک۔ جن کے بعد پیدا کی عظمت پوچھئے، ان کے بیٹوں کی سواری
رسول بنتے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ خدا نے یہ نعمت، بہت بڑی نعمت آپ کے گاؤں کو، اہل علاقے کے مومنین کو عطا فرمائی ہے کہ آپ کو اللہ نے مسجد عطا فرما دی ہے. اب اس مسجد کو آپ نے آباد اور شاد رکھنا ہے. جس طرح حسین کے گھر آباد ہیں، اسی طرح حسینیوں کو چاہیے کہ اللہ کے گھر کو بھی آباد رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حسین جیسا امام ہمیں اللہ نے عطا فرمایا. توجہ ہے یا نہیں؟ ایک بڑی پیاری بات میں نے کہی تھی ننکانہ صاحب میں، ایک چوک کی مجلس پڑھتے ہوئے. آپ کے علم میں ہے کہ ننکانہ صاحب میں سکھ ہندو آباد ہیں زیادہ. تو میں نے چوک کی قبلہ مولانا مجلس پڑھنی تھی، تو مجھ سے پہلے ایک ہندو نے وہاں پہ خطاب کیا. اور ظاہر ہے امام حسین تو سب کا ہے نا، ہماری صرف امام حسین علیہ السلام پہ اجارہ داری نہیں ہے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہاں. اللہم صلی علی محمد. توجہ ہے یا نہیں؟ تو مجھ سے پہلے ایک ہندو امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کر رہا تھا، اور امام حسین کا تذکرہ کرتے کرتے اس نے ایک بات کی. وہ بات بڑی مشہور ہے پہلے سے ہی، آپ جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ہندو ہیں، لیکن ہم ہندوؤں میں امام حسین کا کوئی قاتل نہیں ہے. غور کیا آپ نے بھائی جان؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ہندوؤں میں امام حسین علیہ السلام کا کوئی قاتل نہیں ہے. اور یہ صحیح ہے، اس لیے کہ کربلا میں حسین کو غیر مسلموں نے نہیں مارا، کلمہ پڑھ کے رسول کا بیٹے کا خون بہاتے رہے. کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے والے مسلمان تھے، کلمہ گو تھے. کلمہ پڑھ کے حسین کو انہوں نے شہید کیا، رسول کی اطرت. بلکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ کربلا میں حسین کا خون نہیں بہایا گیا، رسول اللہ کا خون بہایا گیا. اس لیے کہ رسول نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو اس بات پہ ہندو اور غیر مسلم فخر کرتے ہیں کہ ہم اگرچہ ہندو ہیں لیکن ہم میں امام حسین علیہ السلام کا کوئی قاتل نہیں ہے. اور یہ صحیح ہے. انہوں نے تقریر کی، جیسے آپ نے گریہ بھی کیا، داد بھی دی، انہوں نے بھی گریہ کیا، داد دی. اس کے بعد میں نے مجلس پڑھنی تھی، تو دوران مجلس میں نے ایک جملہ کہا، اور میں چاہتا ہوں میرے دوست اس جملے کی قدر کریں. اور وہ جملہ میں نے یہ کہا کہ میں نے کہا میرے اس دوست نے، غیر مسلم ہندو نے اس پہ فخر کیا ہے کہ ہم بے شک ہندو ہیں، لیکن ہم ہندوؤں میں امام حسین کا کوئی قاتل نہیں ہے. قدر کیجئے گا، میں جملہ دے رہا ہوں، جو قدردان ہے وہ ضرور قدر کریں. میں نے کہا یہاں تک ان کا جملہ ٹھیک ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں اور شیعہ مسلمان ہیں، اور ہمیں فخر ہے. میرا ساتھ دیجئے گا جی، اور اس جملے کو ذہن میں بٹھائیے گا. میں نے کہا جی ہمیں فخر ہے. اگر ہندو اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی حسین کا قاتل نہیں ہے، تو میں نے کہا بھائی اگر تم میں کوئی حسین کا قاتل نہیں ہے تو تم ہندوؤں میں کوئی حسین بھی نہیں ہے. نہیں میرا جملہ نہیں لیا گیا. محسوس کریں میرے سارے دوست، اس جملوں کو محسوس کریں جو میں کہنا چاہتا ہوں. اگر ہندوؤں میں کوئی امام حسین کا قاتل نہیں ہے تو ہندوؤں میں کوئی حسین ہے؟ بولو حسین کن میں ہے؟ بولو حسین ہم میں ہے. حسین کن میں ہے؟ مسلمانوں میں. توجہ ہے یا نہیں؟ میں نے کہا اگر تم میں کوئی قاتل نہیں ہے تو تم میں کوئی حسین جیسی عزت بھی نہیں ہے، اور اللہ نے ہمیں حسین جیسی عزت عطا فرمائی. یہ الگ بات ہے کہ ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کو مارنے والے مسلمان تھے، جبکہ شیعہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جو حسین کا قاتل بن جائے وہ مسلمان رہتا کہاں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ نے حسین ہمیں عطا فرمایا، اس پہ ہمیں فخر ہے. مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، مسالک ہیں، ان میں کوئی ایسا حسین جیسا رہنما ہے؟ حسین جیسا رہنما کن میں ہے؟
مسلمانوں میں، ہم میں ہے، اور یہ عزت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور عزیزو، خدا کے گھروں کے بعد سب سے زیادہ گھر امام حسین کے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ رزق خدا دیتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ بولو، رازق خدا ہے، لیکن واقعہ کربلا کے بعد خدا کے رزق پہ لکھا گیا نیاز حسین۔ نہیں، آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا، ہائے ہائے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ سلامت رہے جی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ابھی ماشاءاللہ ماتمداری ہوئی، اس کے بعد آپ نے نیاز کھائی۔ کس کی نیاز تھی؟ ٹھیک ہے، رزق تھا خدا کا، تحریر لکھ دی نیاز حسین۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حسین نے کربلا میں صرف دین نہیں بچایا، عقیدہ توحید بھی بچایا۔ رزق خدا کا ہے اور ملتا ہے حسین کے صدقے میں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پانی کون دیتا ہے؟ خدا۔ پانی کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے ہر شے کو زندگی دی ہے پانی کے ذریعے، کل شیء حی من الماء، اللہ نے ہر شے کو زندگی دی ہے پانی سے۔ یہ پانی خدا نے جاری کیا ہے، لیکن کربلا کے بعد اس پر لکھا گیا سبیل حسین۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو سب کچھ خدا کے لیے قربان کر دیتا ہے، پھر اللہ سب کچھ اس کے قدموں میں نچھاور کر دیتا ہے۔ ایسا یا نہیں؟ خدا کہتا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور میں سمجھتا ہوں جیسا ذاکر حسین خدا ہے اور جیسا ذاکر خدا حسین ہے کوئی نہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ تو لہٰذا میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ نے آپ کو یہ عزت دی ہے کہ امام کا گھر آپ کے پاس پہلے تھا، خدا نے لطف فرمایا، اللہ کا گھر بھی دے دیا، اس کو آباد رکھیں۔ اور علماء تشریف فرمائیں اس کے احکام الگ ہیں، ان احکام کی پاسداری کریں تاکہ مسجد کے احکام الگ رہیں، امام بارگاہ کے احکام الگ رہیں۔ یہ عزاداری اور نماز کا سنگم ہو گیا، نہ عزاداری کو چھوڑے نہ نماز کو چھوڑے۔